بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش کرتے ہیں ایک بہت ہی بہترین منافع بخش بزنس آئیڈیا بلیک گولڈ کا۔ کیا آپ نے کبھی یہ نام سنا ہے؟ اگر نہیں تو جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ بلیک گولڈ یعنی کوئلے کے بارے میں مکمل معلومات اس ویڈیو میں ہم دیں گے۔ اس کی پیداوار کہاں ہوتی ہے، کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، اس کے کاروبار میں کتنا منافع ہے، کہاں سے خرید کر کہاں کس کو کیسے بیچیں، کس کس شکل میں یعنی کس کس سائز کا ہوتا ہے، اس کے کاروبار کو کیسے شروع کر سکتے ہیں، کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، کوئلے کے کتنے قسم ہوتے ہیں، کوئلے کا جی سی وی کیا ہے، کس جی سی وی کا کوئلہ بہترین ہوتا ہے، ہمارے پڑوس ملک افغانستان کا کوئلہ کیسا ہے، وہاں سے امپورٹ کیسے کر سکتے ہیں، کتنا خرچہ آتا ہے، کتنے دنوں میں ڈیلیوری ملتی ہے، افغانستان کے کون سے علاقے کا کوئلہ بہترین ہے، اس تک کیسے رسائی کر سکتے ہیں، افغانستان سے خرید کر پاکستان میں کتنے پروفٹ کے ساتھ بیچ سکتے ہیں۔ آج کل کوئلے کا اپنا برانڈ بنا کر پیکنگ کر کے بڑے سٹوروں میں کیسے سیل کر سکتے ہیں، کوئلے کے مختلف انداز میں سائز کیسے بنتے ہیں، اس کے لیے مشین کہاں سے اور کتنے کی آتی ہے۔ غرض کوئلے کے بارے میں تقریباً ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ بس گزارش ہے کہ اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کوئلے کے کاروبار کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کامیابی کا شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو اس وقت کوئلے یا بلفظ دیگر بلیک گولڈ کے کاروبار سے زیادہ منافع بخش میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ہوگا۔ اور اس میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ کاروبار کیش پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کوئلے کے پیداوار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں کوئلے کی پیداوار کے پی کے، بلوچستان اور سندھ میں ہے۔ حال ہی میں سندھ کے اندر تھر کے نام سے جو علاقہ ہے وہاں بہت بڑے مقدار میں کوئلہ دریافت ہوا ہے اور اس پر چائنا کی کمپنی کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی ہے، لیکن بلوچستان اور کے پی کے میں اس پر روایتی طور پر یعنی سرنگ کے ذریعے جا کر کوئلے کی مائننگ کی جاتی ہے، جو کہ بہت سلو پروسیس ہے کیونکہ کوئلہ بہت گہرائی میں ہے۔ کے پی کے کچھ علاقوں میں تو کوئلہ نکالنے کے لیے 2000 سے 3500 فٹ تک سرنگ بنائی جاتی ہے، اس کے بعد جا کے کوئلے کی مائننگ ہوتی ہے۔ ویسے پاکستان میں انڈونیشیا اور ملیشیا کا کوئلہ، ساتھ میں افریقہ کا کوئلہ بھی شپ کے ذریعے آتا تھا، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے کرائے میں ہوشربا اضافے کی وجہ سے اس کے ریٹ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر تر کے علاوہ جو کوئلہ نکالا جاتا ہے وہ بہت کم ہے، جس سے ہماری جو ضرورت ہے یعنی فیکٹریوں کو جو کوئلہ چاہیے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ کوئلے کی جگہ اگر ایل پی جی یا فارنس آئل استعمال کیا جائے تو وہ بہت مہنگا پڑتا ہے، لہٰذا ہماری انڈسٹری کو خصوصاً سیمنٹ فیکٹریوں کو کوئلے کی سخت ضرورت رہتی ہے۔ اس ضرورت کو اگر پورا کیا جا سکتا ہے تو اس کا بہترین آپشن افغانستان یا افغان کول ہے، کیونکہ افغان کول قیمت اور کوالٹی کے حساب سے بہت بہتر آپشن ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان سے امپورٹ کرنا بھی نسبتاً آسان ہے کیونکہ پڑوسی ملک ہے۔ اس وقت افغانستان سے بہت بڑے پیمانے پر
کوئلہ پاکستان امپورٹ کیا جا رہا ہے۔ افغان کول کی مانگ پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کوالٹی ہے۔ افغان کول کی کوالٹی قیمت کے لحاظ سے بہت اچھی ہے۔ اب ہم ذرا کوئلے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ کوئلہ ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو کوئلہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک لکڑی کا، جو کہ کیکر کی لکڑی کا ہوتا ہے، کیکر کی لکڑی کا بھی ہوتا ہے اور شیشم کی لکڑی کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی لکڑی سے کوئلہ بن سکتا ہے، لیکن اس کوئلے کی کوالٹی خراب ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت نرم ہوتی ہے، وہ کوئلہ بہت نرم ہوتا ہے۔ اس کی پیکنگ بھی مشکل ہوتی ہے اور اس کو باردانوں میں ڈال کر اس کا ٹرانسپورٹیشن بھی مشکل ہے کیونکہ وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کوئلہ۔ کیکر اور شیشم کی لکڑی کا جو کوئلہ ہوتا ہے وہ پستا نہیں ہے، یعنی چورا نہیں ہوتا، اس لیے اس کا کوئلہ اچھا ہوتا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے ایک خاص قسم کی بٹی میں جلایا جاتا ہے، اور کیکر کی لکڑی کو ایک خاص قسم کی بٹی بنتی ہے، اس میں اس کو جلایا جاتا ہے، پھر اس سے کوئلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کو زیادہ مقدار میں تیار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے پروسیس میں وقت لگتا ہے۔ اور دوسری قسم، کوئلے کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے قدرتی، جو کہ پہاڑوں میں یا صحرا میں زیر زمین ہوتا ہے۔ یہ قدرتی ذخائر ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم صوبہ سندھ کے تھر کے کوئلے کی مائننگ کے لیتے ہیں۔ اس علاقے میں کوئلے کے ذخائر کا تخمینہ جو لگایا گیا ہے وہ 3 بلین ٹن کے برابر کوئلے کا ہے۔ یہ ذخائر 145 فٹ کھدائی کے بعد ملے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 3 بلین ٹن کول 5 بلین بیرل کروڈ آئل یعنی خام آئل کے ذخائر کے برابر ہے، جو کہ سعودی اور ایران کے تیل کے ذخائر سے زیادہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہمیشہ اور ہر قسم کے ذخائر سے فائدہ عام عوام کو بہت کم ملتا ہے۔ سارا منافع اونچی نشستوں پر براجمہ سیاسی اور فوجی سربراہاں لے جاتے ہیں اور عام عوام مہنگائی کی چکی میں پیستے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح افغانستان کے اندر کوئلے کے ذخائر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ذخائر $3 ٹریلین کے برابر ہے، جو کہ بہت زیادہ دولت ہے۔ یہ تخمینہ امریکی اقتدار کے دوران لگایا گیا ہے، یعنی جب افغانستان میں امریکہ کی حکومت تھی تو اس وقت جو انجینئرز تھے انہوں نے یہ تخمینہ لگایا۔ کوئلے کی دوسری قسم، یعنی جو ذخائر جن کے ذخائر ہوتے ہیں یا پہاڑوں میں ہوتا ہے، اس کے 4 قسم ہیں۔ نمبر 1 اینتھراسائٹ، نمبر 2 بیٹومینس، نمبر 3 پیٹ، نمبر 4 لگنائٹ۔ اینتھراسائٹ سب سے اچھا کول ہوتا ہے۔ اس میں کاربن کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، جو کہ 86% سے 98% تک ہوتا ہے۔ یہ کول ڈارک بلیک کلر اور چمکدار کول ہوتا ہے۔ بیٹومینس، یہ کول بلیک کلر کا ہوتا ہے اور یہ اینتھراسائٹ سے نرم ہوتا ہے اور اس میں کاربن 45% سے لے کر 86% تک ہوتا ہے۔ پیٹ، یہ وہ کول ہوتا ہے جو لکڑی سے ٹرانسفارم ہو کے کوئلے میں بدل رہا ہوتا ہے۔ اس میں 30% سے 45% تک کا کاربن ہوتا ہے اور اس کی ہیٹنگ کیپیسٹی بہت کم ہوتی ہے۔ اسے گھریلو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ لیگنیٹ، اس کو بھورا کوئلہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ بالکل لوور گریڈ
کا کول ہوتا ہے۔ اس میں 40 سے 60% تک کا کاربن ہوتا ہے۔ اس میں لو پاور ہیٹنگ کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے۔ اب GCV یعنی گراس کیلوریفک ویلیوز کے حساب سے کوئلے کو 17 گریڈ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ GCV کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی فیول کی یونٹ اماؤنٹ کو کمپلیٹ جلانے کے بعد اس سے جتنی انرجی ریلیز ہوتی ہے اسے ہی اس کی GCV کہا جاتا ہے، اور اس کی یونٹ ہوتی ہے کیلوری پر kg، یعنی 1 kg فیول کو جلانے سے کتنی کیلوری جنریٹ ہوتا ہے۔ جس کول میں جتنا زیادہ انرجی جنریٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اتنا اس کا GCV ہائی ہوتا ہے۔ اس میں جو اچھے GCV والا کول ہوتا ہے وہ G1 ہے، جس کی GCV 7000 ہوتی ہے، G2 کی 6700، G3 کی 6400، ایسے ہر نمبر کے ساتھ 300 GCV کم ہوتی جاتی ہے۔ G17 کی GCV 2200 سے 2500 تک ہوتی ہے۔ اس میں کافی زیادہ ڈیٹیل ہے جس کو پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ میں مختصر طور پر صرف پہچان کرانے کے لیے یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے دے دی ہے، ویسے اگر اس کی ڈیٹیل پر بات کی جائے تو کئی ویڈیوز بن سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے استعمال کے بارے میں۔ ویسے تو کوئلے کو جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ استعمال سیمنٹ کے فیکٹریوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان بھٹیوں میں کیا جاتا ہے جہاں لوہے کو پگھلانے کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سردیوں میں جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے وہاں گھروں کے اندر اوون میں کمروں کو گرم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوٹلوں میں ٹکہ کباب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ استعمال ان فیکٹریوں میں ہوتا ہے جہاں سیمنٹ بنتا ہے، اور پاور پلانٹس میں بھی کیا جاتا ہے۔ کوئلے کو گیس میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس گیس سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ کوئلے کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے سائز 3 ہیں، ایک 050، دوسرا 515 اور تیسرا 1025۔ اس کے علاوہ بھی سائز ہوتے ہیں۔ 050 وہ سائز ہوتا ہے جو کان کنی کے دوران ہوتا ہے، یعنی اس میں چھوٹے بڑے اور بالکل باریک یعنی ہر قسم کا کوئلہ ہوتا ہے۔ 515 اور 1025 کے سائز بنانے کے لیے کوئلے کو کرش مشین میں ڈالا جاتا ہے۔ اس میں جو بالکل باریک کوئلہ ہوتا ہے جسے 0 کا سائز کہا جاتا ہے الگ ہوتا ہے، اور 515 اور 1025 کا الگ سائز بنتا ہے۔ کوئلے کو آج کل جدید طریقے سے بھی سیل کیا جاتا ہے، وہ اس طرح کہ اس کے لیے چھوٹے مشین مارکیٹ میں دستیاب ہیں جو چائنا سے ملتے ہیں۔ ان مشینوں کے ذریعے ایک خاص قسم کا فارمولہ بنا کر مختلف سائز کے اینٹ بنائے جاتے ہیں۔ ان کو پیک کر کے بڑے بڑے سپر سٹوروں میں رکھا اور سیل کیا جاتا ہے۔ وہ پیکٹ مختلف وزن کے ہو سکتے ہیں، 1 کلو سے لے کر 10 کلو تک کے پیکٹ بنا کر اس پر اپنا برانڈ نیم پرنٹ کر کے سیل کیا جاتا ہے، جو کہ بہت منافع بخش اور اچھا طریقہ ہے۔ خصوصاً یہ کام رمضان سے لے کر بقرہ عید کے ختم ہونے تک بہت اچھا چلتا ہے، چھوٹے لیول پر اگر کام کیا جائے۔ بڑے لیول پر یعنی فیکٹریوں کو اگر مال دیا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی وقت نہیں، اس کی ہر وقت ڈیمانڈ ہے۔